نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد المطلب محمدا فقيل يا أبا الحارث ما حملك على أن تسميه محمدا ولم يسمع من آبائه قال أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده الناس في الأرض رواه الإمام الهمام الحاكم في مستدركه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز دوستو، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو آج کی اس جمعہ کی گفتگو 30 ستمبر 2022 کی ہماری مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے. میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش، اور مقصد میلاد کا معنی ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کیوں ہوئی، اس کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے. یوں تو دنیا میں کئی لوگ پیدا ہوتے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم صرف میلاد اور پیدائش کی بات کریں، مقصد کو بھول جائیں تو پھر میرے خیال میں ہم نے کسی چیز پر سبق تو نہیں سیکھا. سبق سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی کام ہو تو اس کی وجہ بندے کو معلوم ہونی چاہیے. جب وجہ پتہ ہوگی پھر اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہے. ربیع الاول کے مہینے میں دوست لوگ میلاد کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم مقصد میلاد کو بلا دیتے ہیں. میلاد کا معنی تو پیدائش ہے، کافر کی بھی پیدائش ہے، مسلمان کی بھی پیدائش ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تو کائنات میں رسول اللہ کا ایسے سمجھیں ثانی کوئی نہیں ہے. تو اتنی بڑی شخصیت کی پیدائش کی بغیر کوئی وجہ ہو، یہ ہو نہیں سکتی. تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی 5 وجوہات علماء فرماتے ہیں، 5 مقاصد ذکر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو آپ کو اور مجھے 5 مقاصد دیکھ لینے چاہیے، تو ہم رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی تمامی زندگی کو کور کر لیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا پہلا مقصد ہمارے لیے ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا ایمان ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا پہلا مقصد ہے آپ کے اور میرے لیے. دوسرا مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنا، کیونکہ پیغمبر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اتنا ہی زیادہ ضروری ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے. تیسری چیز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے پیار اور محبت کرنا، کیونکہ محبت رسول کے بعد نجات ٹھیک ہو جاتی ہے، اگر محبت نہ ہو تو نجات نہیں ہو سکتی. چوتھا مقصد رسالت مآب علیہ السلام کی پیروی کرنا، اطاعت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنا. اور 5واں مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کو پڑھنا. اس کو مقصد بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو رسول اللہ کے آپ حقوق بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ذمے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حقوق ہیں. اگر ہم پہلی بات پر آئیں کہ ایمان لانا، تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لائے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہے. مثلا رب کریم نے قرآن کریم میں امت سے بھی وعدہ لیا ہے، امت کے انبیاء کرام سے بھی وعدہ لیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ
اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے انبیاء کرام سے اس بات کو مدلل کیا ہے وعدہ لے کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہاری دور نبوت میں آ جائے تو تم اپنی نبوت کو چھوڑ کے حضور پاک کی نبوت پر ایمان لاؤ گے. یعنی امت کے انبیاء کرام جن کا کلمہ باقی امتیں پڑھتی ہیں، اگر ان کا دور نبوت شروع ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں تشریف لائے تو وہ امت کے نبی اپنا کلمہ چھوڑ کے حضور کا کلمہ پڑھے گا. یہ قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ایمان بھی لاؤ گے اور دوسری شرط بھی لگائی وَلَتَنْصُرُنَّهُ، آپ رسول اللہ کی مدد اور نصرت بھی کرو. تو جب انبیاء کرام کے ایمان میں رسول اللہ پر ایمان لانا شامل ہے تو امت کی مجال کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایمان سے پیچھے ہو جائے. یہ پہلا حق ہے، پہلا مقصد ہے، یہ میلاد کی بنیاد ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو نجات نہیں. یہاں میں مثال دیتے ہوئے دو شخصیات پیش کرتا ہوں، ایک ابو لہب اور ایک ابو بکر. ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیملی ممبر ہے، یعنی خاندانی ہے، چچا ہے. ابو بکر اس طرح فیملی ممبر بھی نہیں ہے، قوم کا بھی نہیں ہے، چچا ہونے والا معاملہ اور رشتہ داری بھی نہیں ہے. ابو لہب چاچا ہونے کے باوجود اس کے لیے پوری سورت اتری ہے اور ود فیملی جہنمی خدا نے کہا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب کا نام لے کر وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی فیملی کا بھی ذکر کیا، بیوی کا بھی ذکر کیا. اور ابو بکر کے لیے کیا بات ہے کہ رب کریم نے آیات میں اس سے رضا، محبت، پیار، تعلق کی بات کی. سورۃ اللیل سورت نمبر 92 اٹھا لیں تو تفصیلی آیات ابو بکر کی ذات کے لیے. یعنی صدیق اکبر جو پیسے خرچ کرتے تھے نا تو رب کریم نے اس کی وجہ خود بیان فرمائی. فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ پیسے اس لیے لگاتا ہے کہ اس کا دل پاک ہو جائے. اگر کوئی کہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پیسے لگا رہا ہے، باقی مسلمانوں پر پیسے لگا رہا ہے، غلاموں کو خرید کے آزاد کر رہا ہے تو کسی احسان کا بدلہ دے رہا ہے. بھئی یہ جو غلام تھے جن کو حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کے آزاد کیا، فرمایا جی نہیں، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، احسان کا بدلہ نہیں دے رہا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ تو اللہ کی رضامندی تلاش کر رہا. اور ابو بکر کے لیے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کو جنت کی تیاری کروائیں گے. یہ ترجمہ حضرت امام محمود آلوسی رحمہ اللہ کی روح المعانی سے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے اخذ کیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کو جنت کی تیاری کروائیں گے. رب کریم کا وعدہ ابو بکر کے ساتھ. تو ابو لہب ابدی جہنمی بن گیا باوجود ایک رشتہ دار ہونے کے، ہاشمی ہونے کے. لیکن ابو بکر ہاشمی بھی نہیں ہے، اس طرح کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، لیکن یہ کامیاب ہو گیا. اس کی بنیادی وجہ، جب رسالت مآب دنیا میں تشریف لائے تھے تو ابو جہل نے ابو لہب نے مال خرچ کیا تھا نا، باندھی آزاد کی تھی. ابو بکر صدیق تو اس وقت دنیا میں آئے بھی نہیں تھے. حضور پاک کی میلاد اور پیدائش کے 2.5 سال بعد ابو بکر صدیق پیدا ہو رہے ہیں. اس نے تو کوئی پیدائش پہ مال خرچ نہیں کیا اور یہ بخشا گیا. وجہ یہ ہے کہ ابو لہب نے صرف میلاد کو دیکھا تھا اور ابو بکر نے مقصد میلاد کو بھی مد نظر رکھا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد میں مقصد کو یاد رکھیں. تو ایمان یہ پہلا مقصد تھا، تو ابو لہب اس کو ٹھکرا گیا، ابو بکر نے اس کو قبول کر لیا. دوسرا حق رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنا. یہ ادب بہت بڑی چیز ہے. قرآن کریم نے سورۃ توبہ میں ہمیں رسول اللہ کے ادب، رسول اللہ کی توقیر بجا لانے کا حکم فرمایا. ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو بجا نہ لائے نا تو ایمان کامل نہیں. رسول اللہ کے کئی آداب ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں موجود ہو تو آواز دے کر یوں باہر نکال کے بلا لانا، قرآن کریم نے اس کو منع کیا. رسالت مآب علیہ السلام دعوت فرمائے، صحابہ کرام کو فرمائے کہ جب جاؤ کھا لو، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، کھانے کے بعد دسترخوان اٹھ گیا اور آپ گپ شپ لگانے بیٹھ جاؤ. فرمایا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ. رسول اللہ کے اور بھی کچھ کام مبارک ہیں،
آپ گھر میں بیٹھ کے کھانے کے بعد گپ شپ لگا رہے ہیں، وہ آپ کو بطور حیا کچھ نہ فرمائیں، لیکن رب کریم آپ کو کھلی کھلی بات فرماتے ہیں، آپ فوراً اٹھ جاؤ. یعنی اتنے آداب کو بھی ذکر کیا. رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں یہ بات شامل تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں. حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ عنہ وکانہ جہیر الصوت، حدیث پاک میں وہ برتھ اونچا بولتے تھے، پیدائشی طور پہ ان کی آواز قدر بلند تھی. آیت اتری تو گھر میں گرفتار ہو کر خود کو گرفتار کر کے بیٹھ گئے. کہ جی میں تو نہیں جانتا، میں وہاں بولوں تو قرآن کہتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے تو نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. میں نہیں جا سکتا آپ علیہ السلام کے سامنے، میری تو اونچا بولنا بائی برتھ بائی فطرت ہے میری. حضور پاک علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے خصوصی اجازت نامہ عطا فرمایا کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، وہ تو بے ادبی والی بات ہے. تو ادب پیغمبر کے کئی واقعات، تو آداب کو بجا لانا یہ ذہن میں رکھیں. اس پر ایک فارسی شاعر نے بڑا قیمتی جملہ کہا ہے. انہوں نے کہا با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے ساتھ کوئی دیوانگی کی بات ہو جائے نا تمہاری، وہ معاملہ اللہ اور بندے کا ہے، وہ خالق و مخلوق کی بات ہے، وہ اتنا ڈیپلی بات نہیں ہے. لیکن با محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار، رسول اللہ کی ذات اقدس کے بارے میں بڑے خیال اور احتیاط سے بات کرنا. وہ ایک اسرائیلی روایت ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک بندہ اللہ سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے میرا اللہ تو پورے کائنات کو سنبھالتا ہے، تھک گیا ہوگا، تو میرے قریب ہوتا میں تیری ٹانگیں دباتا، پتہ نہیں تجھے نہانے کا ٹائم ملا ہوگا، نہیں تو میں تیرے سر کو دھوتا، تیری بالوں سے جوئیں صاف کرتا. موسیٰ علیہ السلام نے روکو، ہے بندہ خدا کیا غضب کر رہا ہے، اپنے اللہ سے اس طرح کی باتیں کرتے جیسے تو کر رہا ہے، اللہ ان چیزوں سے ماورا ہے. انہوں نے کہا اچھا حضرت مجھے پتہ نہیں تھا، آپ نے مجھے سمجھا دیا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بعد میں فرمایا کہ اس میرے بندے کی عقل ہی اتنی تھی، وہ مجھ سے محبت کی باتیں کر رہا تھا، آپ نے مسئلہ تو سمجھا دیا لیکن اس نے محبت کی بات تو چھوڑ دی نا. یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اللہ پاک محفوظ رکھے. اور اس طرح کا کوئی جملہ کوئی وقت کے نبی کے بارے میں بولے، سب سے پہلے ایمان ختم ہو جائے. با خدا دیوانہ باش، با محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار، رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں 100% احترام کا معاملہ ہوگا. یہاں یہ جملہ نہیں ہوگا کہ ایسا کیوں ہے، بس ختم. حضور پاک حکم فرما دے تو اس کو تسلیم کر، دوسری بات اس پر جملہ نہیں ہوگا. تیسرا ادب جس کو ہم مقصد بھی شامل کر لیں وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا. یہ ادب کے بعد محبت کا تعلق علیحدہ ہے. لوگ اس پر پیش پڑھتے ہیں، جو بھی محبت کی بات کرتے کہتے ہیں محبت ہے. یہ کوئی اردو نے اپنی پیٹ سے لفظ نہیں نکالا کہ آپ پیش لگائیں. قرآن کریم نے سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ کی آیت نمبر 13-14 میں اس کو ذکر فرمایا ہے، تو وہاں زبر سے ذکر فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، محبت نہیں ہے. تو کسی سے پیار کو محبت کہتے ہیں، پیش سے نہیں کہتے. تو حضور پاک علیہ السلام سے محبت اور پیار کرنا یہ بھی آداب پیغمبر میں ایک ادب ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے، دنیا کے لوگوں سے بڑھ کے رسول اللہ سے محبت ہوگی تو بندہ مومن ہے. حدیث پاک میں ہے نا، صحیح بخاری جلد اول میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، لا یؤمن احدکم، فرمایا تم میں کوئی بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور دنیا کے لوگوں سے بڑھ کے حضور پاک سے پیار کرنے والا بنے گا تو محبت یہ ٹھیک ہے اور ایمان والی ہے، ورنہ ایمان نہیں بن سکتا. یہ فتویٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور صرف اپنی ذات کے بارے میں نہیں کہہ رہے، رسالت مآب کو حکم ربانی ہے اور حضور پاک سنا رہے ہیں. توجہ رکھنا، یہ حدیث پاک بیان ہو رہی تھی تو حضرت عمر نے اپنی کیفیت اللہ کے رسول کو بیان کی. جیسے ایک شاگرد استاد سے بات کرتا ہے کہ استاد جی میرا تو یہ مسئلہ ہے، استاد محترم میرا معاملہ یہ ہے، آپ ذرا مجھے سمجھائیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں ایک بات تھی کہ سب سے بڑھ کے تو حضور سے پیار کروں گا، لیکن جہاں اپنی جان کی بات ہوگی نا تو لوگ اپنی جان تو ویسے ہی سب سے پہلے رکھتے. تو انہوں نے یہ بات اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کر دی کہ من نفسی، یا رسول اللہ بس پہلے میں اپنی جان سے پیار کرتا ہوں، باقی پھر دنیا جان سے، لوگوں سے، اولاد سے بڑھ کے آپ سے پیار کرتا. حضرت عمر شاگرد ہیں، حضور پاک استاد ہیں. یہ بات چل رہی ہے اور دوران کلاس حضرت عمر فاروق نے سبق میں سوال پوچھ لیا. تو حضور پاک نے فرمایا نہیں عمر، یوں نہیں بنے گا.
اگر اپنی جان کو مقدم رکھو گے ایمان نہیں ملے گا۔ عمر فاروق جس کی زبان پہ عرش سے فرش پہ قرآن آتا ہے، عمر فاروق جس کو سلام آتے ہیں، جس کے سامنے سے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، جس کی ایک آواز پر ساریہ کے پاس ہوائیں بات لے کر جاتی ہیں، جس کے خط پہ دریائے نیل چلا اور قیامت تک چلتا رہے گا، جس کی چادر سے حرہ کی آگ بجھی، اور جس عمر فاروق کے کوڑے سے زمین کا زلزلہ رکا، یہ اسے کہا جائے کہ جی نہیں عمر، پھر ایمان والی بات نہیں ہوگی اگر اپنی جان کو پہلے اور رسول اللہ کو بعد میں رکھیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں رسول اللہ جملہ فرما رہے تھے تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اب واقعی میرا دل کا معاملہ رسول اللہ کی محبت میں پہلے آ گیا ہے، اپنی ذات بعد میں آ گئی۔ یعنی حضور پاک کے ارشاد میں ایسا اثر تھا۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے دوبارہ کہ یا رسول اللہ جب میں پہلے جملہ کہہ رہا تھا نا اس وقت دل کا معاملہ اور تھا، لیکن آپ کی بات کی برکت سے آپ ارشاد فرما رہے تھے، اللہ نے میری قلبی کیفیت بدل دی۔ اب میں نے اپنے آپ کو آبزرو کیا ہے، اب واقعی پوری دنیا، والدین، اولاد بعد میں ہے، میری جان بھی بعد میں ہے، آپ سے محبت پہلے ہے۔ فرمایا الآن یا عمر، الآن یا عمر، ہاں اب ایمان والی بات بنی، اب ایمان والی بات بنی۔ یہ حضرت عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح محبت رسول اللہ سے۔ چوتھے نمبر پہ رسالت امام علیہ السلام کی اطاعت، پیروی، رسول اللہ کی اتباع، یہ رسول اللہ کے حقوق میں شامل ہے، یہ آمد مقصد مصطفیٰ میں شامل ہے۔ اطاعت کا کیا معنی؟ رسول اللہ کی پیروی کا کیا معنی؟ جو حکم پیغمبر ہے بس اسی پر عمل ہے، ہم نے وہاں سے کوئی دائیں بائیں کر کے اور اپنی مرضی میں رسول اللہ کے احکام کو تبدیل کرنا یوں نہیں ہوگا۔ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم میں بظاہر ہمیں کوئی بات سمجھنا ہے، لیکن جو حکم ہے اس کو بجا لانا ہے نا، تو بعض اوقات عام طور پہ اگر ہم دیکھیں مسئلہ شریعت کا آپ کو کوئی دائیں بائیں ہوتا بھی نظر آئے، لیکن پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم میں اس کی گنجائش موجود ہو تو وہ دائیں بائیں نہیں ہوتا۔ مثلا توجہ رکھنا، جنگ خندق ہوئی ہے، رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ ہم سے یہودیوں کا، بنو قریظہ کا جو معاہدہ تھا انہوں نے توڑ دیا۔ معاہدہ تھا، وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے ہمارے دشمنوں کو، انہوں نے توڑ دیا۔ حضور نے فرمایا گھر بعد میں جائیں گے، پہلے ان کے ساتھ نپٹیں گے۔ جنگ تو ختم ہو گئی، کافر بھاگ گیا، اب ان کے ساتھ نپٹیں گے جو ہم سے معاہدہ کر کے توڑ رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، یہ ظہر کے بعد جنگ ختم ہوئی ہے، عصر کے لگ بھگ کا معاملہ ابھی قریب تھا کہ حضور نے اعلان فرمایا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، میرے صحابہ بنو قریظہ میں یہودیوں کے قلعے میں پہنچو، وہیں عصر پڑھیں گے، پہلے عصر نہ پڑھنا۔ مراد تھا کہ جلدی جلدی پہنچو، لیکن یہ مراد ساتھ حضور نے بیان نہیں فرمائی، صرف یہ فرمایا یہاں کوئی بندہ عصر یہاں نہ پڑھے، وہاں کر پڑھے، مراد یہ ہے جلدی۔ اب صحابہ کرام چل پڑے، جنگ کا سامان لپیٹا، خیمے لپیٹے، جو خدام تھے پوری ترتیب کے ساتھ ایک جگہ سے معاملہ صاف کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں احترام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لیے وہاں پر خیمے گاڑنے تھے، پوری ترتیب کے ساتھ پہنچے تو دو جماعتیں بن گئی۔ ایک گروہ صحابہ کرام کا وہ تھا جو تھوڑی سی تاخیر کر بیٹھا اس جنگی تیاری میں، فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، ان کی عصر کی نماز کا وقت ابھی راستے میں ہو گیا، وہ بنو قریظہ نہیں پہنچے تھے، راستے میں عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو ان کے امیر صاحب نے کہا کہ عصر کی نماز پڑھ لیں، نکل جائے گی، جاؤ تو ویسے رہے، نماز تو ضائع نہ ہو۔ تو کچھ نے کہا امیر صاحب ضائع ہوتی ہے، کس نے کہا نہیں ہوتی، چاہے قضا ہو جائے ادھر ہی جا کر پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا ادھر پڑھو۔ تو ان پہلے لوگوں نے کہا اللہ کے بندے، حضور پاک نے واقعی فرمایا ادھر پڑھو، لیکن مقصد تو سمجھو، مطلب یہ تھا جلدی آؤ، ہم تو جہاد کی تیاری میں تھوڑے سے تاخیر ہو گئی، مصروف تھے، تو اب نماز تو ضائع نہ کریں نا۔ تو کچھ لوگوں نے یہیں پڑھی اور کچھ نے وہاں جا کر پڑھی، جب وقت نکل گیا تھا لا نصلی حتی نأتی، وہیں جا کر پڑھی۔ اور جب رسالت امام علیہ السلام کے سامنے معاملہ پیش ہوا، جنگ فتح ہو گئی، یہودیوں کا قلعہ کما ہوا، صحابہ نے مسئلہ رکھا کہ کل عصر کی نماز کا جو معاملہ تھا یوں 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 معاملہ پیش آیا۔
ہم نے تو آپ کے لفظ دیکھے، انہوں نے کہا جی یوں دیکھے، فلم یعنف واحدا منہما، حضور پاک نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا، کسی کو غلط نہیں کہا، کیوں؟ حدیث پاک میں گنجائش موجود ہے۔ تو یہ دیکھیں رسالت امام علیہ السلام کی پیروی اسے کہتے ہیں۔ جنہوں نے مطلب سمجھا ان کو بھی ٹھیک فرمایا، جنہوں نے الفاظ پہ عمل کیے غلط انہیں بھی نہیں۔ تو پیروی پیغمبر، اطاعت مصطفیٰ، رسول اللہ کے اتباع، حضور کے حکم کو فالو کرنا اتنا از حد ضروری ہے۔ اور میرے دوستوں، 5ویں نمبر پہ جو حق ہے وہ ہے رسالت امام علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا۔ آپ اس کو نعوذ باللہ صرف مستحب کا درجہ دے کر یوں سمجھیں کہ پڑھ لیا بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھ لیا بھی ٹھیک ہے، جی نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں داخل ہے۔ امت کو حضور پاک کی ذات اقدس پر درود پڑھنا ہوگا۔ بھئی ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچا ہے، جس سے ہماری قبر کا معاملہ ٹھیک ہو رہا ہے اور ہم عذاب سے بچ رہے ہیں۔ شریعت پہ عمل کریں تو دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر۔ تو جس پیغمبر نے اتنا بڑا احسان کر کے ہم تک دین پہنچایا ہے، ہم اس پیغمبر کے ساتھ فزیکلی تو موجود نہیں ہے وہاں پر کہ ہم تعاون میں اور مدد میں اور نصرت میں ساتھ چلیں۔ تو رسول اللہ کی نصرت یہی ہے کہ ہم حضور کے دین پہ عمل کریں اور رسول اللہ پر درود پاک پڑھیں۔ ٹھیک ہے، پوری امت مل کے پیغمبر کے احسان کا ایک بدلہ بھی نہیں چکا سکتی، لیکن اس لائن میں تو ہم لگ جائیں گے نا کہ ہم رسالت امام علیہ السلام پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو غیرت بھی دلائی ہے درود پاک پڑھنے پہ۔ غیرت کے دروازے پہ ناکنگ کی ہے، یوں دستک دی ہے۔ پتہ کیسے؟ حدیث پاک میں بخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، صحابہ کرام کو فرمایا تم ایک کنجوس کی بات سناؤ۔ ایک کنجوس، عام بندہ کہے گا کنجوس، بخیل، لالچی وہ ہے پیسے خرچ نہ کرے، عام طور پہ ہم یہ معنی لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ معنی بھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کنجوس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں۔ فرمایا بخیل اور کنجوس سناؤ، ایک بخیل اور بھی ہے۔ یا رسول اللہ فرمائیے، فرمایا من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جس کے سامنے میرا ذکر یعنی رسالت مآب کا تذکرہ ہو اور وہ حضور پاک علیہ السلام پر درود نہ پڑھے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے دوستو، یہ درود پاک پڑھنا امت کے لیے رسالت مآب کے حقوق میں ایک حق داخل ہے، اور پھر جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا اتنا زیادہ کل قیامت میں رسول اللہ کے قریب ہوگا، جتنا زیادہ درود پاک ہوگا اتنا رسالت مآب کا قرب ہے۔ اور درود پاک یہ ایک گفٹ ہے، یہ ایک تحفہ ہے، یہ ایک ہدیہ ہے۔ اور رسالت مآب علیہ السلام کے لیے جب تحفہ آپ بھیجیں گے تو تحفہ تحفوں کے اصولوں کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے۔ آج بھی دنیا میں بندہ کسی کو تحفہ دے یا تحفہ بھیجے، اس پہ فرق ہے۔ ایک ہے تحفہ بھیجنا، ایک ہے تحفہ دینا۔ بھیجا دور سے جاتا ہے اور پیش قریب سے کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے شہروں میں ہیں، دور ہیں رسالت مآب علیہ السلام کے مدینہ طیبہ سے، تو ادھر سے ہم درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پڑھیں گے یا رسالت مآب پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے۔ مطلب ہے کہ میرے اللہ تو یہ تحفہ بھجوا دے، ہم تیرے ذریعے سے بھیج رہے ہیں کہ وہ تحفہ دور سے بھیجا جاتا ہے۔ اور جب رب کریم ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے، اللہ آپ تمام دوستوں کو لے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں ملے، رسالت مآب کے دربار اقدس پہ حاضری ہو نا، تو وہ تحفہ قریب سے ہوتا ہے اور قریب سے تحفے پیش کیے جاتے ہیں۔ وہاں درود پاک ہوگا، السلام علیکہ ایھا النبی یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ درود پاک رسول اللہ کی قبر مبارک پر پیش کرنے کا کہ آپ نے اس انداز میں رسالت مآب علیہ السلام کو تحفہ دینا ہے، اور تحفہ قریب سے پیش کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ حقوق میں حق داخل ہے۔ ادھر سے ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں نا تو 10 رحمتیں آ رہی ہیں۔ رسالت مآب پر درود پاک فرشتوں کی جماعت لے کر جا رہی ہے،
اور رسول اللہ کے دربار میں جب تحفہ جائے گا، یار آپ کو اور مجھے کوئی تحفہ دے تو پتہ ہوتا ہے کس نے دیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کو تحفہ دیں گے، رسول اللہ کی مجلس میں اس خوش قسمت امتی کا تذکرہ ہوگا کہ فلاں بن فلاں نے تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ محبوب مصطفیٰ کی مجلس میں کسی محب کا ذکر آ جائے، یہ اس کے لیے کم خوش قسمتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ کل قیامت میں وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوگا کثرت سے، اس کا نام لے کر رسول اللہ اس سے مخاطب ہوں، اس کو پہچانتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو نام لے کر اس سے پیار سے مخاطب ہو قیامت میں، اسے کون عذاب دے گا؟ اسے کس فرشتے نے پکڑ کے جہنم لے جانا ہے؟ اس پر تکلیف کیسی آنی ہے جس کو پیغمبر مصطفیٰ نام لے کر مخاطب؟ تو ادھر سے درود پاک پر 10 مرتبہ رحمتیں، اور قبر مبارک پہ اگر اللہ حاضری عطا فرما دے تو رسالت امام علیہ السلام نے دنیا میں ارشاد فرمایا تھا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح حدیث جلاء الافہام میں ذکر فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی اور ارشاد فرمایا، من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی من بعید اعلمتہ، کہ لوگوں اگر میری قبر پر آ کر تم نے درود پڑھا تو اللہ تعالی مجھے سنوا دیں گے، اور تم نے دور سے درود پڑھا تو فرشتوں کی جماعت کے ذریعے مجھ تک پہنچا دیں گے۔ محدث ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑے تابعی امام عمر بن عبد العزیز کا عمل ذکر کیا ہے اعلاء السنن کی جلد نمبر 10 میں، وہ یہ حدیث پاک لائے۔ عمر بن عبد العزیز کا نام تو دنیا جانتی ہے نا، جو اتنا انصاف پسند امیر المؤمنین تھا کہ اس کے دور میں بکری اور بھیڑیا ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے، اتنا امن امان والا دور تھا۔ تو کہا عمر بن عبد العزیز 2 کام کرتے تھے، ایک سال حج پہ جاتے، ایک سال جہاد فی سبیل اللہ کی نگرانی کرتے، اور جس سال حج پہ جاتے تو خود سرکار کی خدمت میں درود پاک پیش فرماتے، اور جس سال حج پہ جاتے نا اس سال لوگ تو جاتے لیکن یہ اپنے طور پہ، وَكَانَ يُبْرِدُ الْبَرِيدَ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ لِتَسْلِيمِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بندوں کی جماعت تیار کرتے اپنے ذاتی خرچے سے، ان کو اونٹ کی سواریاں دیتے جو اس زمانے کی تیز ترین سواری اور صحرا کا جہاز کہلاتا ہے اونٹ، یہ سواری کا انتظام کرتے، اور اس کا زاد سفر، راستے کے خرچ، یعنی اس زمانے کی ٹکٹ پلس ویزا جو تھا اس کا یہ خود اپنی جیب سے انتظام کرتے، اور اسے کہتے اس سال میں حج پہ نہیں آ رہا، سرکار کی خدمت میں تم چلے جاؤ، حج بھی کرنا، اپنا بھی سلام پیش کرنا، اور اس فقیر کا درود پاک کا تحفہ بھی پیش کرنا۔ علامہ عثمانی رحمہ اللہ یہ حدیث لکھ کر آگے فرماتے ہیں، وَهَذَا رَدٌّ بَلِيغٌ وَقَدْ فَعَلَهُ الطَّابِيُّ الْكَبِيرُ، فرمایا یہ ایک بہت بڑے تابعی رسول اللہ کے صحابہ کے شاگرد کا عمل ہے، یہ اس امت کے لوگوں پر رد ہے جو کہتے ہیں سلام پیش کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، ادھر سے پڑھو اللہ پہنچا دے گا۔ یہ وقت کا امیر المؤمنین بھی ہے، تابعی بھی ہے صحابہ کرام کا، اور یہ بندہ جس سال حج کو نہیں جاتا اس سال درود پاک کے تحفے وہاں بھجواتا ہے۔ یار یہاں سے پڑھو رب بھجوا دیتے ہیں نا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر تحفہ قریب سے پیش کرنے کا مزہ ایک اور ہے۔ تو یہ 5واں حق ہے امت پر کہ وہ رسالت امام علیہ السلام پر درود پاک پڑھے، یہ ہے مقصد میلاد مصطفیٰ۔ میں خلاصہ دیتے ہوئے بات ختم کر رہا ہوں۔ نمبر 1 حضور کی ذات پہ ایمان لانا، نمبر 2 رسالت امام علیہ السلام سے ادب کے ساتھ پیش آنا، نمبر 3 رسول اللہ سے محبت کرنا، نمبر 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا، نمبر 5 رسالت امام علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا۔ یہ میلاد اور یہ اس کے مقصد ہے۔ آج ہم میلاد کرتے ہیں، مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھنا جب ہم مقصد بھول جائیں گے پھر ہمیں ابو بکر اور ابو لہب کے معاملات سامنے رکھنے چاہیے۔ ابو لہب نے میلاد پر خوشی کی تھی، مقصد کو بلایا تھا، ابو بکر نے میلاد کو تسلیم کر کے رسالت امام علیہ السلام کے مقصد میلاد کو اپنایا تھا، رب نے عزتوں کے تاج عطا فرمائے۔ تو بس ہم مقصد میلاد کو اپنائیں
رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو کیوں تشریف لائے اس کو سامنے رکھیں. دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین.